اور جس طرح روزوں میں نماز پڑھنا فرض ہے، عام دنوں میں بھی اس طرح نماز پڑھنا فرض ہے۔ جس طرح رمضان المبارک میں جمعہ پڑھنا لازم ہے، فرض ہے، اسی طرح عام دنوں میں بھی جمعہ پڑھنا فرض ہے۔ تو ہماری تعداد یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تو ظاہر ہے بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، جمعہ کی ادائیگی کا مساجد بھر جاتی ہیں، نمازوں کی ادائیگی کا مساجد بھر جاتی ہیں رمضان مبارک میں۔ تو عام دنوں میں بھی بندہ سوچے کہ عام دنوں میں بھی تو ہمارے اوپر نماز پڑھنا لازم ہے نا، عام دنوں میں بھی ہمارے اوپر نماز پڑھنا یہ فرض ہے، لازم ہے، لیکن ہم سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے کاروبار میں مشغول ہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ اذان ہو رہی ہے، مؤذن صدا لگا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کے لیے، فلاح و کامیابی کی طرف آ جاؤ، لیکن ہم ڈس سے مس نہیں ہوتے، کام جاری ہے، دکان کھلی ہے، دیگر معمولات ہمارے جاری ہیں، ہم ڈس سے مس نہیں ہوتے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اذان ہو جائے، یہ اللہ کا داعی جو نماز کے لیے بلانے والا، جب مؤذن کی اذان کانوں میں پڑے تو ہم معمولات کو چھوڑ کے مسجد میں آ جائیں، رب کریم کے گھر میں آ جائیں نماز کی ادائیگی کے لیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کوئی کام کر رہے ہوتے تھے، اس طرح ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے، اس طرح مارنے کے لیے، جس طرح لوہار کام کرتے ہیں نا، یہ اس طرح ضرب لگاتے ہیں، تو اس طرح ضرب لگانے کے لیے کوئی اذان انہوں نے اٹھایا، اس طرح اٹھایا ہوا ہے اور اذان کی آواز کانوں میں آ گئی تو وہیں اس کو بیک کر دیں، وہیں واپس رکھ دیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا معمول تھا، وہ اوزار جو مارنے کے لیے اٹھایا اس کو مارتے بھی نہیں تھے، وہیں سے پیچھے اس کو بیک رکھ دیتے تھے واپس، کہ چلو پہلے نماز پڑھتے ہیں بعد میں کام کریں گے۔ تو یہ جذبہ تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کا، تو ہم بھی تو انہی کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان چیزوں کا اہتمام کریں، ہم بھی نماز کی ادائیگی کریں۔ جس طرح رمضان شریف میں ہم اپنی مساجد کو آباد کرتے ہیں، رمضان شریف کے علاوہ بھی ہم اپنی مساجد کو آباد کریں۔ نماز جمعہ کی ادائیگی یہ تو ظاہر لازم ہے، اور جو فرض نمازیں ہیں وہ بھی لازم ہے، تو ان کی بھی ہم ادائیگی کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت، جس طرح رمضان شریف میں ہم باقاعدہ اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت جاری ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے، انہوں نے باقاعدہ اپنا ایک شیڈول بنایا ہوتا ہے، وہ کیا کہ ہم اس رمضان میں اتنے قرآن پاک مکمل کریں گے، یا ایک قرآن پاک تو الحمدللہ اکثر مسلمانوں کا یہ معمول ہوتا ہے، گھروں میں خواتین کا اکثر یہ معمول ہوتا ہے رمضان المبارک میں کہ ہم نے ایک قرآن پاک تو مکمل کرنا ہی کرنا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اس ماہ مبارک میں ایک قرآن پاک تو لازمی مکمل کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی تلاوت قرآن پاک جاری رہتی ہے۔ تو عام دنوں میں بھی یہ شیڈول ہونا چاہیے، عام دنوں میں بھی ہم یہ شیڈول بنائیں، عام دنوں میں بھی ہم یہ معمول بنائیں کہ قرآن کریم کی تلاوت جس طرح رمضان شریف میں ہم معمول سے کرتے ہیں، اپنا ایک شیڈول بناتے ہیں، تو اسی طرح عام دنوں میں بھی شیڈول بنائیں کہ روزانہ قرآن کریم کی ہم نے تلاوت کرنی ہے۔ اچھا، بعض یہ دکانداروں کا بہانہ بن جاتا ہے، دکان کھولنی ہے جی ٹائم نہیں ملتا، تو اس سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے گھر میں فجر کی نماز پڑھیں، اس سے پہلے آپ تلاوت کریں، گھر میں تلاوت کریں، برکتیں ملیں گی، گھر میں برکتیں نازل ہوں گی۔ اور قرآن پاک تو رب کریم کی یہ ایسی لاریب کتاب ہے کہ جہاں پر اس کی تلاوت کریں گے وہیں پر رب کریم اس کی برکتیں عطا فرما دے گا۔ اگر گھر میں ٹائم نہیں ملتا تو آپ دکان پہ بیٹھ کے بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ سر آپ جس طرح یہ معمول ہوتا ہے، بعض دکانداروں نے وہ 2-3 لوگ رکھے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے اس ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، وہاں پر بھی آپ تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کر سکتے ہیں، بلکہ یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، آپ کو تو اس کی زیادہ برکتیں ملیں گی کہ آپ رزق حلال بھی کما رہے ہیں اور رب کریم کے پاک کلام کی تلاوت بھی جاری ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں بھی ہم نے سوچنا چاہیے، یہ فکر آخرت ہے۔
اب کہتے ہیں نا کہ فکر آخرت کے بارے میں سوچیں، تو یہی فکر آخرت ہے، یہی آخرت کا درس ہے، کیونکہ انہی چیزوں کو جب ہم اپنائیں گے، انہی چیزوں پر جب ہم عمل کریں گے تو یہی چیزیں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں گی، یہی چیزیں ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اب جس طرح روزہ یہ شفاعت کا ذریعہ بنے گا، یہ قرآن شفاعت کا ذریعہ بنے گا،